محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کے انوکھے واقعات۔ جو شخص قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جانتا گویا وہ اسلام کے عدل اور انصاف کو نہیں جانتا۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کا نام شریح بن الحارث ہے۔ تاریخ اسلام میں قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے۔ وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ منورہ آئے۔ عہد فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ اکابر صحابہ موجود تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاروقی نظر نے پہلی ہی نظر میں شریح بن الحارث کو بھانپ لیا اور عدالت عالیہ کا قاضی مقرر کر دیا، یعنی جج بنا دیا۔ مستقبل نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس انتخاب کو خلافت فاروقی کے سنہرے کاموں میں شمار کیا ہے۔ قاضی شریح نے عدالت کی ذمہ داریوں کو جس امانت، دیانت، تقوی و طہارت، عدل و انصاف سے پورا کیا ہے، تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی، اس کی کوئی مثال ملنی مشکل ہے۔ خود سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک مقدمے کا تاریخی فیصلہ بڑے فخر و شان سے بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، میں نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا اور اس کی قیمت بھی نقد ادا کر دی۔ جب سوار ہو کر اپنے مقصد کے لیے روانہ ہوا تو کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد گھوڑا آگے چلنے سے معذور ہو گیا اور اس کا وہ عیب ظاہر ہو گیا جو عام طور پر ناقص گھوڑوں میں پایا جاتا ہے۔ درمیان سے واپس آ کر اس دیہاتی کو طلب کیا اور گھوڑا حوالے کر کے اپنی رقم طلب کی۔ اس دیہاتی نے رقم دینے اور گھوڑا واپس لینے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا، امیر المؤمنین، میں نے تو اپنا گھوڑا آپ کو صحیح اور تندرست فروخت کیا تھا۔ بیچنے کے بعد میں کسی عیب یا نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ بات بڑھ گئی، آخر ہم دونوں نے کسی تیسرے آدمی کو حکم مقرر کرنے سے اتفاق کر لیا۔ دیہاتی نے قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا۔ میں نے اس پر اتفاق کیا۔ پھر ہم دونوں عدالت میں عام انسانوں کی طرح حاضر ہو گئے۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کی بات سن کر کہا، امیر المؤمنین، کیا آپ نے اس دیہاتی سے صحیح اور تندرست گھوڑا خریدا تھا؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تو پھر آپ اپنی خریدی ہوئی چیز رکھ لیں یا اس دیہاتی کو وہی چیز واپس کریں جس حالت پر آپ نے خریدی ہے، یعنی صحیح و تندرست حالت میں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی شریح پر ایک حیرت زدہ نظر ڈالی اور فرمایا، وَهَلِ الْقَضَاءُ إِلَّا هَكَذَا قَوْلٌ فَصْلٌ وَحُكْمٌ عَدْلٌ۔ فیصلے تو ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، پکی بات، سچا حکم۔ پھر میں نے گھوڑا واپس لے لیا اور دیہاتی کو عزت سے رخصت کیا۔ اس واقعے کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی شریح کی معاملہ فہمی و دانشمندی پر کوفے کا قاضی مقرر کیا اور خلافت راشدہ سے قضاءت کی سند دے کر رخصت کیا۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پہلا دن تھا جنہیں بہت جلد اکابر صحابہ کی صف میں لا کھڑا کیا۔ صحابہ کرام کے علاوہ تابعین عظام ان کی جلالت علمی، بلند ہمتی، فہم نادری، اعلیٰ کردار سے متاثر تھے اور ان کو عجائب روزگار میں شمار کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک اور واقعہ خلافت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پیش آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زرہ یعنی جنگی ڈھال گم ہو گئی، جو قیمتی ہونے کے علاوہ انہیں بہت پسند تھی۔ کچھ دنوں بعد کوفہ کے بازار میں ایک یہودی اس کو فروخت کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو پہچان گئے اور اس یہودی سے کہا، یہ زرہ تو میری ہے، فلاں دن فلاں مقام پر میری اونٹنی سے گر گئی تھی، پھر نہیں ملی۔ یہودی نے کہا، امیر المؤمنین، زرہ تو میری ہے اور عرصے سے میرے قبضے میں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، میں نے یہ زرہ نہ کسی کو فروخت کی ہے نہ تحفہ دیا ہے، پھر تیرے قبضے میں کیوں کر آئی؟ یہودی مطمئن نہیں ہوا اور اپنی ملکیت ہی کا دعویٰ کرتا رہا۔ آخر اس نے کہا، امیر المؤمنین، اگر آپ دعوے میں سچے ہو تو عدالت سے رجوع ہو جاؤ۔ یہودی کا یہ خیال تھا کہ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ غیر مسلموں کی رو رعایت کر کے میری تائید کر دیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے
دونوں قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں پہنچے۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، امیر المؤمنین آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری یہ قیمتی زرہ فلاں رات فلاں مقام پر گم ہو گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد میں نے دیکھا کہ بازار میں یہ شخص اس کو فروخت کر رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ زرہ تو میری ہے، لیکن یہ مسلسل انکار کر رہا ہے۔ جب میں نے اپنی زرہ نہ کسی کو فروخت کی نہ کسی کو تحفہ دیا ہے، تو پھر یہ زرہ اس کی ملکیت میں کیوں کرائی؟ قاضی شریح نے یہودی سے بھی پوچھا۔ اس نے یہی کہا کہ جناب میں امیر المؤمنین کو جھوٹا قرار نہیں دیتا، البتہ زرہ میری ہے اور عرصہ دراز سے میرے قبضے میں ہے۔ قاضی شریح نے امیر المؤمنین کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یقیناً آپ سچے ہیں اور یہ زرہ آپ کی ہے، ہم آپ کو متہم نہیں کرتے، لیکن اے امیر المؤمنین آپ اپنے دعوے پر 2 گواہ پیش کریں جو آپ کے دعوے کی تصدیق کرتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام جس کا نام قمبر تھا اور اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا، یہ دونوں گواہی دیں گے۔ قاضی شریح نے کہا، امیر المؤمنین قمبر کی شہادت تو قبول کر لی جائے گی، لیکن صاحبزادے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی مقبول نہیں، کیونکہ ہمارے قانون عدالت میں بیٹے کی گواہی باپ کے بارے میں قبول نہیں کی جاتی۔ کوئی اور گواہ پیش کیجیے۔ سبحان اللہ، ایسے شخص کی گواہی قبول نہیں کی جاتی جو جنتی ہے۔ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ؟ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ قاضی شریح نے کہا، کیوں نہیں، بے شک میں نے یہ ارشاد سنا ہے، لیکن امیر المؤمنین میں بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں جائز نہیں سمجھتا، لہٰذا دوسرا گواہ پیش کیجیے۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقابل یہودی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے یہودی میری یہ زرہ لے لے، میرے پاس دوسرا اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ یہودی نے قاضی شریح کا یہ اسلامی کردار اور امیر المؤمنین کا یہ عظیم ایثار دیکھ کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ جس دین کا یہ تقاضا ہے وہ دین حق اور سچا ہے۔ پھر یہودی نے کلمہ شہادت پڑھا اور عدالت کے کمرے میں اپنے اسلام لانے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد قاضی شریح سے کہنے لگا، عالی قدر یہ زرہ حقیقتاً امیر المؤمنین ہی کی ہے۔ جب یہ جنگ صفین کا معرکہ سر کرنے جا رہے تھے، اس لشکر میں بھی تھا۔ درمیان راہ میں امیر المؤمنین کی یہ زرہ گر پڑی۔ رات اندھیری تھی، میں نے اٹھا لی، میری نیت خود خراب تھی، اب امیر المؤمنین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی نے جب یہ دیکھا کہ حق واضح ہو گیا ہے تو یہودی سے فرمایا، تو بھی سچا، تیری بات بھی سچی، میں نے یہ زرہ تجھ کو معاف کر دی ہے اور مزید یہ گھوڑا بھی تحفتاً پیش ہے۔ انصاف اور ایثار کے اس عظیم واقعے کو کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ خوارج کے فرقے کے خلاف، جس کی سرکوبی کے لیے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم النہروان میں مصروف قتال تھے، یہی مسلم نوجوان یہودی امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معرکے میں پیش تھا اور پھر قتال میں شہید ہو گیا۔ اس سے بھی عجیب وہ واقعہ ہے جو خود قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کے عدل و انصاف کا امتحان بنا۔ ایک دن قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے کہا، ابا جان میرا ایک قوم کے ساتھ پرانا جھگڑا ہے، وہ اپنے حقوق کا دعویٰ کرتے ہیں اور میں اپنے حقوق کا مدعی ہوں، فیصلہ ہو نہیں پاتا، آپ سے خانگی مشورہ کرنا چاہتا ہوں، پہلے آپ اس کی تفصیل سن لیں، اگر میرا مطالبہ سچا ہے تو میں اس جھگڑے کو آپ کی عدالت میں پیش کر دوں تاکہ سرکاری فیصلہ ہو جائے، اور اگر ان لوگوں کا مطالبہ سچا ہو تو میں ان سے کچھ دوں، کچھ لوں کے تحت مصالحت کر لوں۔ صاحبزادے نے جھگڑے کی تفصیل سنائی۔ قاضی شریح نے نہایت تحمل سے پورا واقعہ سنا اور بیٹے کو مشورہ دیا کہ عدالت میں مقدمہ پیش کر دو۔ صاحبزادہ خوشی خوشی اپنے فریق کے پاس گیا اور اپنا حق طلب کیا، لیکن ان لوگوں نے پہلے کی طرح انکار کیا۔ اس پر صاحبزادے نے عدالت میں رجوع ہونے کی دھمکی دی۔ فریق مخالف نے اتفاق کر لیا۔ دوسرے دن قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں دونوں کا مقدمہ پیش ہوا۔ قاضی شریح نے دونوں کی تفصیل سن کر بیٹے کے خلاف
خلاف فیصلہ دیا۔ صاحبزادے عدالت کے کمرے ہی میں رو پڑے۔ گھر آ کر کہا، ابا جان آپ نے آج مجھ کو بری طرح رسوا کر دیا، قوم میں سر اٹھانے کے قابل نہ رہا۔ آپ سے مشورہ تو اس لیے کیا تھا کہ عدالت سے رجوع ہوں یا ویسے ہی مصالحت کر لوں، آپ نے خود عدالت میں رجوع ہونے کا مشورہ دیا اور پھر میرے خلاف فیصلہ دیا۔ اچھا ہوتا آپ مجھے مشورہ ہی نہ دیتے۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بیٹا یہ تو حقیقت ہے کہ تم میرے ہاں ان جیسے دنیا بھر کے لوگوں سے زیادہ عزیز ہو، لیکن اللہ عز و جل تم سے بھی زیادہ عزیز تر ہے۔ سنو، جب تم نے اپنے گھر میں جھگڑے کی تفصیل سنائی، اسی وقت مجھ کو احساس ہو گیا تھا کہ تمہارا فریق حق پر ہے اور تم ان سے ناجائز حق طلب کر رہے ہو جو تمہارے لیے حلال نہیں۔ اس لیے میں نے عدالت سے رجوع ہونے کا مشورہ دیا تاکہ اہل حق کو ان کا پورا حق مل جائے اور تم مال حرام سے محفوظ ہو جاؤ۔ ان سے مصالحت میں بھی جو بھی مال تم کو ملتا وہ بہرحال ناجائز ہی ہوتا۔ اب بتاؤ، کیا میں نے تم پر ظلم کیا یا رحم کیا ہے؟ صاحبزادہ شرمندہ ہو گیا اور باپ کا ایک اور احسان تسلیم کیا۔ انہی صاحبزادے کا ایک اور واقعہ ہے کہ کسی موقع میں صاحبزادے نے ایک مجرم کی کفالت قبول کر لی تھی۔ باپ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے منظوری دے دی اور مجرم کو آزاد کر دیا گیا۔ کچھ زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ آزاد کردہ مجرم فرار ہو گیا۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے صاحبزادی کی گرفتاری کا حکم دیا اور مجرم کے ملنے تک جیل میں نظر بند کر دیا۔ ہر روز صبح و شام اپنے گھر سے صاحبزادے کے لیے کھانا لے جاتے اور کھلا کر واپس ہو جاتے۔ چند دن اسی حالت میں گزر گئے۔ آخر مجرم مل گیا تو صاحبزادے کی جیل سے رہائی نصیب ہوئی۔ رشوت سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہا۔ پرانے زمانے میں یہ حرام نفع اسی نام سے لیا جاتا تھا اور آج کے مہذب و متمدن دور میں ہدیہ، تحفہ، خدمت، عقیدت کے خوشنما الفاظ میں کھایا جاتا ہے۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ ہدایہ اور تحائف کو بھی رشوت سمجھا کرتے تھے، جبکہ وہ برسر خدمت ہو۔ 60 سالہ دور قضات میں 60 سال جج بنے رہے لیکن کبھی بھی تحفہ قبول نہ کیا۔ قاضی شریح بھوک یا کسی طبعی غضب اور غصے کی حالت میں فیصلہ نہیں کرتے، عدالت سے اڑ جاتے تھے۔ عام طور پر عدالت کے احکام ہر ایک کو خوش یا مطمئن نہیں کر پاتے، کسی نہ کسی کو شکایت ضرور ہوتی ہے، لیکن قاضی شریح کے فیصلوں سے فریق مخالف بھی مطمئن ہو جایا کرتا تھا۔ ان کے فیصلے اس قدر پرعز معلومات اور فاضلانہ ہوتے کہ ان کی عدالت علم فقہ کی درسگاہ بن گئی تھی۔ بڑے بڑے علماء فقہی واقفیت حاصل کرنے کے لیے، مسائل سیکھنے کے لیے ان کے فیصلے سننے آیا کرتے۔ امام مکحول رحمۃ اللہ علیہ، جو ملک شام کے فقیہ اور امام تسلیم کیے جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں 6 مہینے تک قاضی شریح کی عدالت میں معلومات حاصل کرنے جاتا رہا۔ میں ان سے کچھ پوچھتا نہ تھا، ان کے فیصلے میری معلومات کے لیے کافی ہوا کرتے تھے۔ قاضی شریح چونکہ نہایت ذہین اور قیافہ شناس تھے، اہل مقدمے کی ظاہری حالت سے متاثر نہ ہوا کرتے۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے ایک مرد پر اپنا مقدمہ دائر کیا اور عدالت میں زار و قطار رو پڑی۔ اس وقت عدالت میں مشہور امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے قاضی شریح سے کہا، عورت نہایت مظلوم معلوم ہوتی ہے۔ قاضی شریح نے کہا، رونا مظلومیت کا ثبوت نہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے ہی آئے تھے اور قسم کھا کر کہا، یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ یہ سن کر امام شعبی خاموش ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ مشغول آدمی کو عبادات کی فرصت نہیں ملتی، خاص طور پر شب بیداری تو ممکن نہیں، لیکن یہ قول قاضی شریح پر صادق نہیں آتا۔ وہ دن رات کی مشغولیت کے باوجود رات کا قیام ترک نہیں کرتے، چھوڑتے نہیں تھے، بڑے دیندار عبادت گزار تھے۔ ان کے ایک غلام ابو طلحہ کا بیان ہے کہ قاضی شریح جب فجر کی نماز پڑھ کر گھر آتے تو اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیتے، قریب نصف النہار تک ذکر و تلاوت میں مشغول رہتے، یعنی دوپہر تک ذکر و تلاوت میں مشغول رہتے۔ اتنے منکسر المزاج تھے کہ سلام میں ہمیشہ خود پہل کرتے۔ عیسیٰ بن حارث کا بیان ہے کہ میں سلام میں ہمیشہ پہل کرنے کا ارادہ کرتا مگر کبھی کامیاب نہ ہوا، وہ ہمیشہ پہل کرتے۔
اپنی عمر کے پورے 60 سال قضاءت و عدالت میں صرف کیے، نہ کسی پر ظلم کیا، نہ حق سے اعراض کیا، اپنے فیصلوں میں نہ امیر کی رعایت کی، نہ فقیر سے صرف نظر کی۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں اسلام اور تمام مسلمین کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔